والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا گیا ہے، جیسے کہ کل تصویر کا بیان چل رہا تھا کہ تصویر بلا ضرورت کھنچوانا بالکل ناجائز ہے، اور تصویر کو اپنے گھر میں رکھنا وہ بھی ناجائز ہے، اور اس سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جاندار کی تصویر کھنچوانا دونوں یا کھینچنا یہ دونوں حرام ہے، ناجائز ہے، اور جو اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے اگر کھنچوائیں تو کوئی حرج نہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیں کہ حضور نے فرمایا اپنا کام خوب غور و فکر کے بعد کیا کرو، اس کام میں اچھا نظر آئے تو کر ڈالو اور خرابی نظر آئے تو مت کرو۔ اور فرمایا حضرت مسیب بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو وقف کرنا ہر چیز میں بہتر ہے، لیکن آخرت کے کام میں تاخیر بہتر نہیں ہے۔ دنیا کے کام میں کرنے میں وقف کرو، یعنی کہ تاخیر کرو، اور آخرت کے کام کے لیے تاخیر نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بتاؤ تاخیر کیا چیز ہے؟ تاخیر کیا چیز ہے؟ تاخیر تاخیر دیر ہاں ہندی تھوڑا سا بتا دیں۔ بتایا نا کہ میں نے کہ دنیا کے کام میں تاخیر کرنا، سمجھ گئے، اچھی بات ہے، اور دینی آخرت کے کام میں تاخیر یعنی دیر کرنا وہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو شخص کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ کسی کوئی آدمی غلط کام کر رہا تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے کہ بھائی یہ کام مت کرو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی قدرت نہ ہو، طاقت نہ ہو، ہاتھ سے بھی نہ روک سکتا اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اس سے کائے سے روکے؟ تو پھر کیسے؟ تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان کی پہچان ہے۔ جو میں سامنے کام کر رہا ہوں تمہارے غلط، اور تم میں اتنی طاقت ہی نہیں جو تم مجھے روک سکو۔ طاقت تو ہے لیکن اگر کہو گے تو کیا امام صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہاں فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، تو اب چاپل اسی میں ہی تو ہیں۔ لیکن گناہ کرتے ہوئے دیکھنا اور پھر اس پہ مدد کرنا اور اس سے نہ کہنا تو خود بھی برا لگا تھا، وہ خود بھی تو اسی میں شامل ہوگا گناہ میں، کیونکہ مدد کرنے والا ہے۔ لوگوں تو برا لگا وہ نہ مانے، ہو جانے اس بات کو، لیکن اپنا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جب کوئی بات خلاف شرع دیکھیں اور اس کو نہ مٹائیں تو ان قریب خدا تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر، کہ لوگ گناہ کرتے ہوں اور کوئی انہیں نہ روکے تو حضور نے فرمایا ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس قوم کو، ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ اور آج ہم تم عذاب میں مبتلا ہیں کیونکہ گناہ پر مدد کرتے ہیں لیکن نیکی پہ مدد نہیں کرتے، گناہ کا ساتھ دیتے ہیں لیکن بھلائی کا ساتھ ہم نہیں دیتے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ حضرت عرس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم نے فرمایا کہ جب کسی جگہ کوئی گناہ کیا جائے تو جو شخص وہاں حاضر ہو مگر اسے وہ ناپسند سمجھتا ہو تو وہ اس آدمی کے مثل ہے جو وہاں موجود نہیں ہے، اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن اس کو پسند کرتا ہو کہ وہ اس آدمی کے مثل ہے جو وہاں موجود ہو۔ یعنی کہ ایک تو ہے ایک آدمی گناہ کر رہا اور وہ پھر اسے روک نہیں رہا، سمجھ گئے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہے کیونکہ روکنے والا نہیں، اور ایک دوسری جگہ پہ ہے کہ وہ اس گناہ کو کرتا نہیں اور وہ برا جانتا ہے، سمجھ گئے، تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ برا تو جانتا اس گناہ کو، لیکن روکنے والا جو ہے روکے گا تو اسے ثواب ملے گا اس کا۔ اور فرمایا گیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو جو ایسا اور ایسا ہے اور اس کے باشندوں سمیت الٹ دو، سمجھ گئے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ فلاں بستی میں جاؤ، اس میں برے کام ہوتے ہیں، برے کام، زنا کاری، بدکاری، لواطت اور جھوٹ، شراب، سب اللہ کے ذکر سے سب لوگ دور ہیں، تو جبریل علیہ السلام
کو بھیجا کہ تم اس